مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یادگار، ہماری زندگی میں جب بھی کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم اسے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھنے والے ہیں روحانی یادگاریں۔ کیا ہمارے پاس روحانی طور پر بھی کوئی یادگار ہے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات جو ہماری زندگی میں ہوئی اور ہم اسے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اپنے لیے؟ چلیے دیکھتے ہیں اس بارے میں خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ یشوع 4 باب اور اس کی 8 ہے، جس میں یہ لکھا ہے، چنانچہ بنی اسرائیل نے یشوع کے حکم کے مطابق کیا، اور جیسا خداوند نے یشوع سے کہا تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق یردن کے بیچ میں سے 12 پتھر اٹھا لیے اور ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں وہ ٹکے، اور وہیں ان کو رکھ دیا۔ آمین۔ مسیحی زندگی میں روحانی یادگار ضروری ہے۔ کیا آپ بڑے شوق سے ان وقتوں کو یاد رکھتے ہیں جب خدا نے آپ سے کلام کیا؟ یہ نہایت افسوسناک بات ہوگی اگر آپ اپنی مسیحی زندگی میں آگے بڑھنے کے شوق میں اپنی روحانی زندگی کے اہم موڑوں اور مقاموں پر یادگار نصب کیے بغیر آگے بڑھتے جائیں۔ روحانی زندگی کے ان اہم مقاموں کو یاد رکھے بغیر روحانی ترقی کرنا ممکن نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک بڑے ہنگامہ خیز اور پرجوش سفر کا تجربہ ہو چکا تھا۔ خدا کی قدرت پر شک کی وجہ سے بنی اسرائیل کو 40 سال تک بیابان کی خاک چھاننی پڑی۔ پھر خدا نے معجزانہ طور پر یردن کے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ دریا کے پار اتر سکے اور اپنی فتوحات کو جاری رکھ سکے۔ خدا جانتا تھا کہ اب بھی گاہے بگاہے بنی اسرائیل کو زوراور دشمنوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو یاد دہانے کی ضرورت پڑے گی کہ ان کا خدا ان کی حفاظت کرنے کے لیے بہت طاقتور ہے۔ لیکن بہت جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے ان باتوں کو یاد رکھنا ضروری نہیں سمجھا، اور انہوں نے خدا سے گلے کرنا شروع کیے، بڑبڑانا شروع کیا، جس کی وجہ سے خدا کو بھی ان پر غصہ آ گیا، اور انہوں نے بہت سی جگہوں پر نافرمانیاں بھی کی۔ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل آزمائش میں گھر کر یہ سوچیں کہ کنعان میں داخل ہونا ان کی بڑی غلطی تھی، اور یہ وہ کہتے بھی تھے کہ ہم وہاں پر مصر میں اچھا کھاتے تھے اور ہمیں کھانے کو گوشت ملتا تھا، اور یہاں پر ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ اور جب خدا نے آسمان سے بٹیر اور من ان کے لیے برسایا تھا، اسی وجہ سے خدا نے ان کو دریائے یردن کے کنارے پر ایک یادگار تعمیر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ جب کبھی وہ اس جگہ واپس آئیں تو اس یادگار کو دیکھ کر خدا کی جلالی قوت کو یاد کریں، اور نئے امتحانات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان میں اعتماد پیدا ہوگا۔ یہ یادگار اس لیے خدا کرنا چاہتے تھے وہاں پر قائم، تاکہ جب کبھی وہ واپس آئیں تو ان کو پتہ چلے کہ خدا نے ان کی زندگی میں کتنے بڑے کام کیے ہیں، اور کس طرح معجزانہ طور پر خدا نے انہیں مصر سے نکالا اور ملک کنعان میں لے گیا۔ آج ہماری زندگی میں بھی جب کبھی مشکلات آتی ہیں تو ہم خدا کے ان کاموں کو جو اس نے ہماری زندگی میں معجزانہ طور پر کیے ہوتے ہیں، ہم ان کو بھول جاتے ہیں، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ خدا ہمیں پتہ نہیں اس مشکل سے نکالے گا یا نہیں نکالے گا، اور اس طرح کی مایوسیاں جو ہیں وہ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے سے روکتی ہیں، اور ان کاموں کو جو اس نے ہماری زندگی میں کیے ہوتے ہیں ان کو یاد کرنے کی بجائے ہم اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ بہت دفعہ میں نے بہت سے لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے کہ جب ان کی زندگیوں میں خدا کچھ اچھا کرتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ وقت بعد جب آزمائشیں آتی ہیں تو وہ پھر سے خدا سے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں، اور وہ خدا سے کہتے ہیں کہ خدا تو انہیں پیار ہی نہیں کرتا۔ اور آج خدا کا کلام ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو باتیں، جو کام خدا نے ہماری زندگیوں میں کیے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب آپ ان کو یاد رکھیں گے تو آزمائشوں کے ٹائم پہ آپ کو ہمت ملے گی، ان آزمائشوں سے لڑنے میں
وہی یادگار کام جو ہیں جو خدا نے آپ کی زندگی میں کیے ہیں آپ کو ہمت اور حوصلہ دیں گے تاکہ آپ ان آزمائشوں سے لڑ سکیں اور ان آزمائشوں کو بتا سکیں کہ میرا خدا تم سے بڑا ہے۔ کیا آپ اس وقت کو یاد کر سکتے ہیں جب آپ خدا کے فرزند بنے تھے؟ کیا وہ خاص دن آپ کو یاد ہے جب اس نے آپ کو اپنی راہوں پر زندگی گزارنے کے لیے بلایا تھا؟ کیا آپ کی زندگی میں ایسے وقت آئے ہیں اور آپ کو یاد ہے جب آپ نے بڑی صفائی سے کلام کیا ہو اور آپ سے کوئی وعدہ لیا ہو؟ ان لمحات کو یاد رکھیں، باقاعدگی سے ان واقعات کو ذہن میں دہراتے رہیں اور یہ بھی دیکھیں کہ خدا نے کن طریقوں سے آپ کی مزید رہنمائی کی ہے۔ ایسے کرنے سے آپ اپنی زندگی میں خدا کے کام کو دیکھ سکیں گے اور مستقبل کے فیصلے کرنے کے لیے آپ کو رہنمائی بھی میسر آئے گی۔ تو خدا کا کلام آج آپ کو یہ بات بتا رہا ہے کہ ضرور خدا نے جو آپ کی زندگی میں کام کیے ہیں، جو خدا نے آپ کو برکتیں دی ہیں، جو معجزات آپ کی زندگی میں ہوئے ہیں، آپ ضرور ان کو یاد رکھیں۔ جب آپ ان کو یاد رکھیں گے، ان کو اپنی زندگی میں دہراتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے، تو پھر آنے والی مشکلات سے لڑنے میں آپ کو قوت اور حوصلہ ملے گا۔ تب مایوسی آپ کو نہیں دبا سکتی، بلکہ آپ مایوسی پر غالب آئیں گے اور آپ یہ جان جائیں گے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ان پریشانیوں سے، ان مشکلات سے بڑا ہے۔ تو خدا آج آپ کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے جلال کے لیے یوں ہی استعمال کرتا رہے۔ اگر آپ نے ویڈیو سے برکت پائی تو ضرور اس برکت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور بھی بتھیرے خدا کی قدرت کو یاد رکھ سکیں اور اس کے نام کی تعریف کر سکیں۔ اور جاتے جاتے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ یوٹیوب اس ویڈیو کو اور بتھیرے مسیحیوں کے پاس بھیج سکے، تاکہ لوگ خدا کے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور بہت سا پھل لانے والے بن سکیں۔ سو ضرور اس خدمت میں ہمارا ساتھ دیں۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔